بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت ساتھ والوں کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ہماری گیند ان کے گھر چلی گئی تھی اور نیچے ان کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، اسی لیے میں اپنی چھت سے ان کی چھت پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں میرے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئی تھیں، لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور بہت مشکل سے میں دوسری طرف اتری، اپنی بال ڈھونڈ کر دوبارہ اپنی چھت پر پھینکی اور پھر بہت مشکل سے اس طرف سے چڑھ کر دوبارہ اس طرف کودی۔ میرا مشن کامیاب ہوا اور جتنے بھی بچے وہاں پر میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ سب محلے کے بچے تھے۔ وہ روز میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ ان سب کو اپنے گھر میں کھیلنے کے لیے میں بلا لیتی، پھر ان کے ساتھ گھنٹوں کھیلتی رہتی۔ ان کی ماؤں کو بھی خبر ہوتی تھی، لیکن جب انہیں زیادہ وقت لگ جاتا تو ان کی مائیں باری باری ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں لے جاتی۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی تھک ہار کر لیٹ جاتی اور پھر تھوڑی دیر بعد کسی نئی شرارت میں لگ جاتی۔ میں ایسی ہی تھی، ہر وقت متحرک اور شرارتی اور شوخ چنچل۔ میں ٹک کر بیٹھنا جانتی ہی نہیں تھی۔ میری نانی کہا کرتی تھی کہ تم میں کوئی پارا بھرا ہے، اسی وجہ سے تم ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ نانی کی بات سن کر میں ہنس دیتی اور کہنے لگتی، نانی اسی کا نام تو زندگی ہے۔ نانی مجھے نصیحتیں کرتی رہتی کہ لڑکیوں کو ہمیشہ سلجھے ہوئے انداز میں رہنا چاہیے، انہیں اس طرح سے اچھل کود نہیں کرنا چاہیے، اس طرح زمانہ انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ نانی اکثر مجھے یہ نصیحتیں کرتی رہتی، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی، اور اکثر کبھی نانی کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے گال پر پیار کر لیتی، اور نانی کا غصہ ایک دم سے کم ہو جاتا۔ نانی بھی کیا کرتی، ان کی توجہ کا مرکز صرف میں ہی تھی۔ دراصل میری پیدائش کے وقت میری امی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے ابو کے گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ ابو مجھ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہیں امی کی یاد آتی تھی۔ یوں پہلے دن سے ہی مجھے نانی ہی سنبھال رہی تھی۔ پھر ابو کی اجازت سے وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ ماموں اور مامی کے ساتھ رہتے نانی نے مجھے پال پوس کر جوان کیا۔ حالانکہ مامی کو میرا اس طرح یہاں پر آنا پسند نہیں تھا، وہ اکثر غصے میں بڑبڑاتی رہتی اور نانی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماموں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ یوں دوسروں کے بچے پالتے پھریں۔ گھر کا خرچ پورا کرنے میں مجھے دقت ہوتی ہے۔ الغرض مامی اکثر نانی کے ساتھ الجھی رہتی تھی، لیکن نانی کا کہنا تھا کہ میرے میاں کی پینشن آتی ہے اور میں اپنا کھانا خود بنا لیا کروں گی، اس لیے میری فکر مت کیا کرو۔ لیکن ماموں اس سارے تماشے کے دوران خاموش تماشائی تھے۔ تاہم پہلے دن سے لے کر آج تک نانی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یوں نانی کے بے تحاشا لاڈ کی وجہ سے ہی میں بہت زیادہ شریر ہو گئی۔ کچھ اپنے اندر کے اکیلے پن اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھی میں شرارتیں کرتی رہتی تھی۔ دراصل ماموں مامی اپنے بچوں کو میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو منع کرتے تھے کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ شروع میں تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، میں ان سے الجھ پڑتی تھی، پھر نانی مجھے سمجھاتی تو میں چپ کر جاتی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ میں مامی کے ساتھ لڑنے پہنچ جاتی۔ مامی بھی مجھے بے نقد سناتی، کہتی کہ تمہارے باپ نے تو پلٹ کر خبر تک نہیں لی اور دوسری شادی رچا کر بیٹھ گیا، جبکہ اسے پتہ بھی تھا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے، لیکن اس نے اپنے بارے میں سوچا، تمہیں یوں تمہاری نانی کے سپرد کر کے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گیا۔ مامی کے جو بھی منہ میں آتا وہ مجھے بول دیتی، اور میں ایک دم اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے ہٹ جاتی۔ اس کے بعد میں یا تو گھنٹوں چھت پر آ کر بیٹھی رہتی یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ پر پچھلے صحن میں جا کر بیٹھ جاتی۔ میں اپنی حیثیت کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر میری امی زندہ ہوتی تو حالات مختلف ہوتے، لیکن ابو نے مجھے نانی کے سپرد کر کے دوبارہ میری خبر بھی نہیں لی۔ بعد میں کسی رشتہ دار سے ہی پتہ چلا تھا کہ ابو نے دوسری شادی کر لی ہے۔ نانی نے اپنے طور پر یہ خبر مجھ سے چھپائی تھی، لیکن میں نے سن لیا تھا۔ تاہم میں نے نانی کے سامنے کبھی اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ افسوس تو نانی کو بھی تھا، کیونکہ کچھ دن تک نانی مرجھائی ہوئی سی رہی۔ میں تو پہلے بھی اپنے ابو کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد دوبارہ میں نے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تاہم دل ہی دل میں مجھے وہ بہت یاد آتے تھے۔ ان کی تصویریں نانی کے پاس پڑی ہوئی تھیں، میری امی کی شادی کی تصویریں اور اس کے بعد کی بھی کافی تصویریں موجود تھیں، جنہیں میں دیکھتی تو ایک ایک زخم رسنے لگتا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا، لیکن پھر میں دنیا دکھاوے کو
وہی شرارتی، شریر اور ہر دم متحرک رہنے والی مریم بن جاتی۔ نانی کہتی ہے کہ میری پیدائش سے پہلے ہی میری ماں نے میرا نام سوچ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو مریم نام رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو علی یا عبداللہ رکھا جائے گا۔ اور پھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو ہم نے تیری ماں کی خواہش کے احترام میں تیرا نام مریم رکھا تھا، اسی لیے مجھے اپنے نام سے بہت محبت تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے نانی مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو ہمیشہ باادب رہنا چاہیے، انہیں آہستہ بولنا چاہیے، آہستہ ہنسنا چاہیے، آہستہ چلنا چاہیے، گھرداری میں طاق ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں اپنے ساتھ کھلاتی رہتی اور گھنٹوں ان کے ساتھ شور مچاتی رہتی۔ مامی میری اس عادت سے بہت چڑھتی تھیں، لیکن مجھے روک نہیں پاتی تھیں۔ وہ بچے بھی جیسے اس انتظار میں ہوتے تھے، میں جیسے ہی انہیں پکارتی وہ سب کے سب بھاگے چلے آتے۔ انہیں بھی میرے ساتھ کھیلنے کا انتظار ہوتا تھا۔ ہم اسی طرح چھت پر کھیلتے رہتے، لیکن آج بچے مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری گلی میں جس گھر میں امرود کا درخت لگا ہوا ہے وہاں پر اب پھل آ چکا ہے۔ امرود تو مجھے بھی بہت پسند تھے، اور میں اکثر جب وہاں پر پھل آتا تھا تو چوری چھپے جا کر توڑ لیتی تھی۔ آج بھی میں نے بچوں کی بات سنی اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے اس درخت والے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ حالانکہ نانی نے مجھے کئی بار منع کیا تھا کہ وہاں سے جا کر پھل مت توڑا کرو، ان کی کئی بار شکایت آ چکی ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میری زبان کو ان امرودوں کا چسکا لگا ہوا تھا، اور اتنی بڑی ہونے کے باوجود میں اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرتی تھی۔ اب بھی میں نے نانی کی نصیحت کو بالکل نظر انداز کیا اور بچوں کو لے کر عین درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ میں نے نیچے سے 2-3 پتھر مارے، لیکن وہ امرود نہیں ٹوٹے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے درخت کے اوپر چڑھا جائے، اور پھر میں نے ایک بچے کی پیٹھ کے اوپر چڑھ کر دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور اچھل کر دیوار پر بیٹھ گئی۔ پھر اس درخت سے امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کافی سارے امرود جمع ہو گئے ہیں تو میں نیچے کود آئی اور بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آ کر ہم سارے سیدھا چھت پر چلے گئے۔ وہاں پر بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے امرود صاف کر کر کے کھائے۔ اس جیسے مزیدار اور رسیلے امرود کہیں اور نہیں ملتے تھے۔ ابھی بھی انہیں کھاتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہونے لگ گئی تو میں نے سب بچوں کو گھر جانے کے لیے کہا، کیونکہ ان کی ماؤں نے خاص تاکید کی تھی کہ مغرب کے بعد بچوں کو مت روکا کرو، انہیں فوراً گھر بھیج دیا کرو۔ اسی لیے بچوں کو بھیج کر میں واپس نانی کے پاس چلی گئی۔ نانی اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے نانی کو اس عمر میں بھی کام کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن نانی میرے لیے اور اپنے لیے الگ کھانا بناتی تھی۔ جب سے مامی نے انہیں طعنہ دیا تھا تب سے نانی میرا اور اپنا کھانا خود ہی بناتی تھی۔ حالانکہ میں 15 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے میں ابھی تک کچن میں نہیں جاتی تھی۔ نانی لاڈ پیار میں مجھے سمجھاتی تو تھی، لیکن کبھی انہوں نے زبردستی نہیں کی تھی۔ اسی لیے میں نانی کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ ابھی بھی نانی کھانا بنا کر لے آئیں تو میں نے اور نانی نے مل کر کھانا کھایا۔ ایک بات تو ماننے والی تھی، نانی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ کھانا کھا کر نانی تو نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کچھ وظائف وغیرہ کرتی تھیں، کچھ صورتیں پڑھتی تھیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سو جاتی تھیں۔ اسی لیے میں بھی ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھتے ہوئے گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ سے اس سائے کو پرے جھٹکا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے کوئی سایہ ہے۔ میں نے سوچا نیند آ رہی ہے شاید، اسی لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھتے رہنے کے بعد میں نے ٹی وی بند کیا، چھوٹی لائٹ آن کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حالانکہ میں رات 12 بجے تک کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، لیکن نیند نہیں آتی۔ آج میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر ایک دم ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے آواز دی، نانی یہ آپ ہو؟ کیونکہ نانی کے علاوہ میرے کمرے میں اور کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن میری آواز کے جواب میں جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کو خوف سا محسوس ہوا۔ تاہم میں نے لائٹ آن کی اور خالی کمرے میں نظر گھما کر دیکھا۔ میرے علاوہ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، تاہم کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تھوڑی خوفزدہ سی ہو گئی اور
इसी लिए उठकर नानी के पास चली गई। नानी ने जो यूं मुझे बेवक्त अपने पास आते देखा तो तशवीश से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने नानी से कहा, नानी मैं दरअसल डर गई थी, अब नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए आपके पास चली आई। मुझे पता था आप जाग रही होंगी। नानी ने हाँ में सर हिलाया और इशारे से मुझे अपनी गोद में सर रखने के लिए कहा। मैंने नानी की गोद में सर रखा तो नानी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंकती रही। मुझे एकदम बहुत सुकून सा महसूस हुआ और मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मैं नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी और मुझे दुनिया और माफिया की कोई खबर नहीं थी। अगले दिन भी मैं स्कूल से आकर दोबारा बच्चों को इकट्ठा करके छत पर खेलने चली गई। मैं अभी चूंकि 10वीं में पढ़ती थी और अब मेरे इम्तिहान भी सर पर थे, इसीलिए नानी मुझे अक्सर डांटती रहती, कहती कि पहले इम्तिहान पास कर लो, उसके बाद कितनी लंबी छुट्टियां होंगी, फिर जैसे मर्जी खेलना। लेकिन नानी की बात का मुझ पर कम ही असर होता था। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई की टेंशन भुलाए छत पर बच्चों के साथ खेल रही थी कि एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत की सीढ़ियों में कोई बैठा है। मैंने अपनी पलकों को झपका, दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन तब तक मेरा ध्यान खेल की तरफ से हट चुका था और इतने में मैं आउट हो चुकी थी। बच्चों ने मिलकर शोर मचा दिया क्योंकि मैं बहुत कम आउट होती थी और बच्चे मुझे जब भी आउट करते तो बहुत खुश होते थे। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आउट होकर बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने बच्चों के साथ बहस भी नहीं की। मेरा ध्यान सीढ़ियों पर बैठे उस वजूद की तरफ था जो पहले दिखाई दे रहा था लेकिन अब वहाँ पर नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, ना जाने वो मुझे नज़र भी आया था या फिर मेरी नज़र का धोखा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मैं कई दिन तक इसी में उलझी रही, लेकिन फिर सब कुछ झटक दिया क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरे इम्तिहान शुरू हो गए और मैं अब फिर सारे खेल भुलाए पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मैंने किसी भी किस्म के खेल में कोई हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में ऐसी ही थी। भले मैं सारा साल किताब ना खोलती, लेकिन पेपरों के दिनों में मैं जान मार देती थी और ये शुक्र है कि मैं इतनी ज़हीन थी कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। अब भी ऐसे ही हुआ। पेपरों में मैंने दिन रात मेहनत की और फिर जैसे ही पेपर ख़त्म हुए मैंने सुख का सांस लिया और अब दोबारा से मेरी वही सब शरारतें थीं और वही मैं थी। नानी जो इतने दिनों से सुकून से जी रही थी अब फिर एकदम बौखला गई। मुझे कहने लगी कि मेरा तो ख्याल था चंदा तुम अब थोड़ी संजीदा हो गई होगी, लेकिन तुम तो अभी भी वैसी हो। नानी ने सर पर हाथ मारते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। कहने लगी, नानी भला मैंने क्यों बदलना है, मुझे तो ऐसे ही रहना है। और आप आज कड़ी पकौड़ा बना लें, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैंने नानी को साथ ही फरमाइश दाग दी। नानी ने उसी वक्त इनकार कर दिया। कहने लगी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद बनाऊंगी। तुम कौन सा मेरी बात मानती हो जो मैं फ़ौरन तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूं। लेकिन शाम को जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे सामने कड़ी पकौड़ा की प्लेट सजी हुई थी। मैंने शरारतन नानी की तरफ देखा और पूछा, नानी कड़ी तो कुछ दिनों के बाद बननी थी। तो नानी कहने लगी, अरे वो मेरा दिल चाह रहा था इसीलिए मैंने अपने लिए बनाई है, तेरे लिए तो कुछ दिनों के बाद बनाऊंगी। नानी ने सियासी बयान दिया तो मैं खिलखिला कर हंस दी। अगले दिन अभी दोपहर का वक्त हुआ था और मेरे मोहल्ले वाले सभी दोस्तों के आने का वक्त था। इतने में गेट की बेल बजी तो मैं फ़ौरन गेट की तरफ आ गई। नानी ने पीछे से आवाज़ भी दी कि आहिस्ता जाओ, लेकिन मैंने गेट के पास जाकर ही ब्रेक लगाई और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मेरा ख्याल था कि गली वाले बच्चे खेलने के लिए आए होंगे। लेकिन सामने देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ पर गली वाले बच्चे नहीं बल्कि एक जवान और ख़ूबसूरत आदमी खड़ा था। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई। जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करके सर पे लिया और उससे पूछा कि जी किससे मिलना है। उसने कहा, फ़कीर मोहम्मद का घर यही है। मैंने कहा, नहीं ये तो नहीं है, शायद कुछ घर छोड़कर आगे की तरफ है। मेरी बात सुनकर उसने सर हिला दिया और आगे की तरफ चल दिया, जबकि उसके चेहरे की तरफ मुझे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है। मगर मैं गेट बंद करके अंदर चली आई और सोच में पड़ गई कि वो चेहरा और वो अंदाज मैंने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहाँ, ये बात याद नहीं आ रही थी। इतने में नानी की आवाज़ सुनाई दी।
وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ گیٹ پر کون تھا۔ میں انہیں یہ کہتی ہوئی اوپر چلی آئی کہ کوئی انکل فقیر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ان کے گھر کا بتا دیا ہے۔ اس کے بعد میں چھت پر چلی آئی۔ یہاں پر آ کر بھی میرے ذہن پر وہی شخص سوار تھا جو مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور پھر اچانک میری نظر سامنے سیڑھیوں پر پڑی اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ دراصل وہ شخص اور کچھ دن پہلے سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا شخص، دونوں کی شکلیں اتنی ملتی تھیں کہ مجھے یہی گمان تھا کہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا شخص وہی ہے، اسی لیے وہ مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر میرے پورے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اگر گیٹ پہ آنے والا شخص اور سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا شخص ایک ہی تھا تو پھر اس دن وہ ہمارے گھر میں کیسے آیا؟ اور اب بھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے پھر سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی بچے کھیلنے کے لیے آئے تو میں، جو کہ پہلے ہی اتنی زیادہ خوف زدہ تھی، اس لیے میں نے انہیں بھگا دیا اور نیچے دادی کے پاس چلی آئی۔ دادی نے جو یوں مجھے اس وقت دیکھا تو حیران ہوئی، کہنے لگی کیا بات ہے چندا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں سستی سے ایک طرف بڑھ گئی، کہنے لگی دادی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس نہ جانے کیوں دل اداس ہے۔ میری بات سن کر دادی میرے قریب چلی آئیں، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی میں جانتی ہوں تو اندر سے کیا محسوس کرتی ہے، تجھے اپنے باپ سے بہت سارے گلے ہیں، تجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، لیکن میں کیا کروں، تیری ماں کو قدرت نے ہم سے چھین لیا اور تیرا باپ خود بخود ہم سے دور ہو گیا۔ میں اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ تجھے بھرپور محبت اور توجہ دوں، لیکن شاید میری محبت اور توجہ میں کوئی کمی ہے، اسی لیے تو اداس اداس رہتی ہے۔ دادی کی بات پر میں نے تڑپ کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا نہیں نانی، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل آج کل میں کچھ الجھن کا شکار ہوں۔ ایک چہرے کو دیکھ کر ایسا لگا تھا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بس اسی بات سے الجھی ہوئی ہوں۔ نانی کہنے لگی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، ہو سکتا ہے تم نے واقعی اسے دیکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات صرف تمہارا گمان ہو۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں نانی کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اگلے دن کا سورج میرے لیے پھر سے حیرت کا شدید جھٹکا لے کر آیا۔ جب صبح ناشتے کے فوراً بعد ہی بیل بجی، جب میں دیکھنے گئی تو سامنے میرے ابو کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنی زیادہ شدید حیران ہوئی کہ نہ تو انہیں اندر آنے کا کہا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی رد عمل دیا۔ وہ بھی چند لمحے کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے تم مریم ہو نا؟ ان کے کہنے پر میں نے ایک بار ہاں میں سر ہلایا اور کہا جی میں مریم ہوں، اور چپ چاپ واپس اندر کی طرف چلی گئی۔ گیٹ میں نے کھلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اندر آئیں گے، تاہم اس وقت میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ مجھے اپنے ابو کا اس طرح یہاں آنا سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ اتنے عرصے کے بعد یہاں پر کیوں چلے آئے؟ جب انہوں نے اتنا عرصہ مجھے بھلائے رکھا تو پھر اب وہ کیا کرنے آئے تھے؟ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، لیکن ابو کا اس طرح آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، یا پھر تو اچھا لگ رہا تھا اور میں اس بات کو مان نہیں رہی تھی۔ تاہم دل میں اس وقت عجیب کیفیت چل رہی تھی۔ اور پھر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نانی مجھے بلانے چلی آئیں۔ نانی بھی اس وقت سنجیدہ اور دوہری کیفیت کا شکار لگ رہی تھی۔ مجھے ابو بلا رہے تھے اور وہ مجھے ملنے آئے تھے۔ نانی نے کہا تو میں چپ چاپ نانی کو لے کر اندر چلی آئی جہاں پر ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور دیکھتے ہی میری طرف بڑھے، کہنے لگے مریم بیٹا تم کیسی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگانا چاہا، تاہم میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور کہا جی کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ میرا سرد رویہ دیکھ کر وہ ذرا چپ سے ہو گئے اور ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں مضبوطی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے مریم بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، میں اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے میری ان کوتاہیوں کی اتنی بڑی سزا مت دو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک دم سے مجھ پر اور نانی پر بم پھوڑ دیا تھا۔ میں نے نانی کی طرف دیکھا، نانی کے تاثرات بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں تھے، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ بات کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، سامنے ہی ماموں مامی اور نانی آمنے سامنے کھڑے تھے۔
مامی نے مجھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، لو آ گئی نوابزادی، اب جب اس کا باپ اسے لینے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے اسے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کیوں اس کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہیں؟ آپ جانتی ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں اپنے بچوں کا خرچ پورا کرنا اتنا مشکل کام ہے، اور آپ دوسروں کی اولاد کو بھی یہاں لے کر بیٹھی ہیں۔ کب تک یہ ہمارے سینوں پر مونگ ڈلتی رہے گی؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مامی ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آتی تھیں، اور آج ان کا رویہ معمول سے زیادہ میرا دل دکھا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ٹائم کے بعد ابو کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے احساسات بدل گئے تھے۔ میں نے اس کے بعد کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ تبھی نانی میرے پاس آئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہاری مامی تو ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہے، تم اس کی باتوں پر دل چھوٹا مت کرو، اس کی باتوں کو دل پر مت لو، کھانا کھا لو، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں بھی بھوکی رہوں گی۔ نانی نے زبردستی میرے منہ میں چند روٹی کے نوالے دیے، جنہیں میں نے مشکل سے نگلا۔ آج تو مجھے ہر چیز ہی بری لگ رہی تھی، خاص طور پر مامی کا بار بار مجھے کھلانے کا طعنہ دینا۔ یہ بات مجھے بری طرح سے چبھتی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں اس گھر میں باقی کی زندگی کیسے گزاروں گی۔ اگر ابو کے ساتھ چلی جاتی تو نہ جانے میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، وہ میرے ساتھ کیسے پیش آتی۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر بن دیکھے بن جانے مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر وہی تو تھی جس نے میرے باپ کو مجھ سے دور رکھا تھا، اور اس کی وجہ ہی سے تو ابو مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ سوچ کر میرا دل جیسے غصے کی شدت سے پھٹنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ اتنے ٹائم تک انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تو اب انہیں میری یاد کیوں کرائی تھی؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں وہاں گئی بھی تو اپنی سوتیلی ماں کا جینا حرام کر کے رکھوں گی۔ میں جانتی تھی کہ نانی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور نانی کبھی بھی مجھ سے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں مجھ میں اپنی بیٹی کا عکس نظر آتا تھا۔ میرا بھی یہی فیصلہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی ابو کی بات نہیں مانوں گی، چاہے مامی میرے ساتھ کیسا بھی رویہ کیوں نہ اختیار کر لیں، پھر بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ فیصلہ کر کے میں سو گئی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ مامی ہر وقت خاموشی سے غصے سے منہ پھلائے رکھتی تھی۔ وہ تو نانی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اب تو ماموں بھی میرے رہنے سے جھنجھلانے لگے تھے۔ وہ اکثر نانی کو دبے لفظوں میں کہتے کہ آخر آپ نے اسے اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بھیجا؟ آخر کب تک ہم یوں جوان پرائی لڑکی کی ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے؟ ماموں کی بات سن کر نانی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ کسی کی نہیں، میری نواسی ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے۔ تم بھی اپنی بیوی کی زبان بولنے لگے ہو، تم اس کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے نانی سے کہا کہ آپ مجھے ابو کے گھر جانے دیں، کب تک آپ مامی اور ماموں سے باتیں سنتی رہیں گی؟ نانی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تم دوسروں کی باتوں کو دل پہ مت لو۔ اس دن بھی میں حسب معمول بچوں کے ساتھ چھت پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ مجھے ارد گرد کا بالکل بھی کوئی ہوش نہیں تھا، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے چھت پر کھڑا لڑکا کتنی دیر سے مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اسی وقت مامی چھت پر آئیں۔ انہوں نے اس منظر کو بہت غور سے دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکان پھیل گئی۔ میں نے انہیں یوں مسکراتے ہوئے اکیلے دیکھا تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ مامی ہر وقت غصے میں ہی رہتی تھی۔ روزانہ کالج سے واپس آنے کے بعد میں چھت پر بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ کبھی امرود کھاتی تو کبھی کچی اموڑیاں کھاتی، کبھی چھپن چھپائی کھیلتی۔ اتنے میں وہ لڑکا بھی مسلسل اپنی چھت پر گھومتا رہتا تھا۔ اس دن ہم سب مل کے امرود کھا رہے تھے جب میرے پاس ایک بچہ آیا۔ کہنے لگا کہ یہ خط آپ کو اس بھائی نے دیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، اور جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بنا دیکھے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ میری طرف سے اس کے لیے یہ بہترین جواب تھا۔ اب میں نے احتیاط کرنی شروع کر دی۔ میں بہت کم چھت پہ جاتی۔ میں نے یہ بات نانی کو نہیں بتائی تھی۔ میرے لیے یہ معمولی بات تھی، مگر نانی یہ سن کر پریشان ہو جاتی۔ اس دن موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ میرے لیے ایسے موسم کا مزہ چھت پر جا کر ہی دوبالا ہوتا تھا۔ جب میں چھت پر گئی تو ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز ہو گئی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد میرے پاس ایک پتھر آ کے گرا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے پتھر پر ایک کاغذ لپیٹ کر میری طرف پھینکا۔ اسی وقت مامی اور ماموں اوپر آ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ میرے ماموں اور مامی کی طرف کمر تھی، جبکہ وہ لڑکا ان دونوں کو دیکھ کر نیچے بھاگ گیا۔
میں نے پتھر اٹھا کر وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، تم اتنے دنوں سے چھت پر کیوں نہیں آ رہی؟ میں روز تمہارا انتظار کرتا ہوں اور تم نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تبھی ماموں نے میرے ہاتھ سے وہ خط چھین لیا۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے چھت سے نیچے لے گئے اور جا کر نانی کے پاس پٹخا۔ کہنے لگے کہ دیکھ لیں اپنی نواسی کے کرتوت، یہ گل کھلا رہی ہے یہ۔ نانی ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماموں نے اپنی آنکھوں دیکھی تمام روداد نانی کو بتائی۔ نانی کسی بھی طرح اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتی تھی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے سب کی نظروں میں مجرم بن گئی۔ اب مامی کو بھی خوب موقع مل گیا۔ وہ بڑھ چڑھ کر مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ ماموں نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اس کو اس کے باپ کے گھر بھیج دیں۔ تبھی نانی نے مجبوراً روتے ہوئے ابو کو فون کیا۔ انہیں کہا کہ اپنی امانت اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹی۔ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرے بارے میں کتنا غلط سوچ رہے تھے۔ میں نے اس گھر میں سارا بچپن گزارا تھا اور آج یہاں پر میری آخری رات تھی۔ یہ سب مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ یہ سب سوچتے میں نہ جانے کس وقت سو گئی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ وہ وہی نوجوان تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازے کو دیکھا، دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اب میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اگر ماموں یا مامی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ تم فوراً سے یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، مگر میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں اونچا اونچا بولنے لگی۔ نہ جانے کس کس کا غصہ تھا جو اب میرا اس پر اتر رہا تھا۔ تب میری آواز سن کر نانی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے نانی کو دیکھا تو میری خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگر نانی نے اسے دیکھ لیا تو وہ یقین کر لیں گی کہ ماموں اور مامی سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ نانی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے، تم اس قدر شور کیوں مچا رہی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جب میں نے اپنے ساتھ دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نانی نے مجھے یوں حواس باختہ دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں اتنی الجھی ہو؟ پھر وہ میری حالت دیکھ کر خود ہی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے ماموں کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم ایسی نہیں ہو، میری تربیت کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھی اور نیک سلجھی ہوئی بچی ہو، جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے خود کو نانی کے کمزور وجود میں چھپا لیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اب اس دکھ اور تکلیف کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور ابھی ایک دم وہ کیسے غائب ہو گیا تھا۔ نانی مجھے کافی دلاسا دیتی رہیں، تسلی دیتی رہیں، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے۔ تبھی میرے ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ وہ آج بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ نانی نے مجھے روتے ہوئے الوداع کیا، جبکہ مامی مجھے بہت سرد مہری سے ملی۔ مجھے ان کا رویہ بہت محسوس ہوا، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں اگر کچھ کہتی تو نانی کا دل مزید برا ہو جاتا اور میں نانی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابو مجھے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت سے گھر میں آ گئے۔ یہ گھر چاروں طرف سے بند تھا اور اس گھر میں ہرا بھرا سبزہ تھا جو دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں پہلی ہی نظر میں یہاں رہنے والوں کی صفائی ستھرائی اور نفاست کی قائل ہو گئی۔ ہر چیز کو اس کی موزوں جگہ پر رکھا گیا تھا اور یقیناً یہ میری سوتیلی ماں کا ہی کمال تھا۔ تبھی ایک کمرے سے میری مامی کی عمر کی ایک عورت نکل کر باہر آئی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کھلے دل سے ویلکم کیا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے ابو کو کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر اس کے باوجود وہ بشاشت سے بولی کہ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ کمرے میں آنے کے بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کو میری پسند کے مطابق ہی سجایا گیا تھا۔ پردے، فرنیچر، ہر چیز میری مرضی کے مطابق تھی، مگر میں تعریف کر کے ان کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت پرجوش لہجے میں پوچھا، تمہیں اپنا کمرہ پسند آیا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا
اور انہیں نظر انداز کر کے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ شرمندگی سے واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ میرے لیے چائے اور دیگر لوازمات بھجوائے۔ ملازمہ جاتے جاتے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے سرد مہری سے جواب دیا، جو مرضی پکا لیں، میں ہر چیز کھا لیتی ہوں۔ ابو نے کچھ دن بعد ایک بہت اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ ابو کا میری سوتیلی ماں سے ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ جب میں گھر پر آتی تو وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا۔ اس کی زبان مجھے آپ ہی کہتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، مگر میں اسے بھی نظر انداز کر دیا کرتی۔ حالانکہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور میرا تو وقت بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہی گزرتا تھا۔ وہ بھی بہت گولو مولو سا تھا۔ اس کو دیکھ کے میرا دل اس کی طرف ہمکتا تھا، مگر میں نے خود پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کوئی کام کا کہہ بھی دیتی تو میں اس کام کو خراب کر دیا کرتی تھی۔ میں ہر وقت اسے ابو کی نظروں میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس دن ابو نے میری سوتیلی ماں کو اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے۔ کہا کہ ان کو اچھے سے پریس کرو، میں آج یہی کپڑے پہن کر جاؤں گا۔ اس وقت میں لاؤنج میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے ان کی ساری بات سن لی۔ تبھی میرے سوتیلے بھائی نے میری سوتیلی ماں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھی، استری کو فل اسپیڈ میں گرم کر کے ابو کی قمیض کے دامن کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ کافی دیر بعد جب میری سوتیلی ماں وہاں پر آئیں تو ان کی ایک چیخ گونج کے رہ گئی، کیونکہ وہ قمیض بری طرح سے جل گئی تھی، جبکہ انہیں اچھے سے یاد تھا کہ وہ استری کو بند کر کے گئی تھی۔ یہ کام اس گھر میں کون کر سکتا تھا، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ جب ابو نے کپڑوں کا یہ حال دیکھا تو ان کا بھی غصے سے دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کو غصے میں بہت باتیں سنائی۔ اب میری سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک شکوہ کناں نظر سے مجھے دیکھا۔ ان کی نظر میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی، مگر میرے دل ہی دل میں یہ سکون پیدا ہو گیا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مجھ سے چھینے رکھا اور اس کی اتنی سزا تو بنتی ہے۔ اب میں اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ ابو کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتاتی، حالانکہ سوتیلی ماں کو تو میرے بارے میں ایک کے بجائے 2 لگا کر ابو کو بتانی چاہیے تھی، کیونکہ مامی تو اسی طرح سے کرتی تھی، ہر وقت ماموں اور نانی کے میرے خلاف کان بھرتی رہتی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں ان سے بالکل مختلف تھی، اور اس کی یہ بات مجھے بہت حیران کرتی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ اس کا ناٹک ہے، وہ بس میرے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتی ہے، مگر قیامت تک وہ میرے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، یہ بات تو طے تھی۔ اس دن میں نے کھانے میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا۔ ابو کا بی پی ہائی ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ کھانے میں نمک کا استعمال کم کرتے تھے، یہ بات میں جانتی تھی، اسی لیے میں نے اس دن کھانے میں نمک کا بے دریغ استعمال کیا۔ میرا مقصد سوتیلی ماں کو زج کرنا تھا اور اپنے ابو کی نظر میں اس کو نیچا دکھانا تھا۔ تبھی حسب معمول ابو جیسے ہی کھانا کھانے لگے تو کھانے میں تیز نمک دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے سوتیلی ماں کو بے نقد سنا ڈالی اور بغیر کھانا کھائے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اس منظر کو بہت خوش دلی سے دیکھا۔ تبھی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو سوتیلی ماں مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے آج بھی میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا اور آج بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ پہلی بار میں شرمندہ ہو گئی اور کھانا وہیں پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ذہن مسلسل اسی چیز میں الجھا ہوا تھا، سوتیلی ماں کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔ میں اپنا بیگ لے کر کتابیں نکال کر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، مگر باہر سے کسی کے بولنے کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں نے جب دوبارہ پوچھا تو بھی باہر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے اب دروازہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں پہلے بھی 3 بار دیکھ چکی تھی۔ آج اس کو میں نے یہاں پر دیکھا تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب تو میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی میرے کمرے میں دیکھے۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کا ڈر تھا کہ اگر اس نے آ کر دیکھ لیا تو کہیں وہ بھی میری مامی کی طرح اس بات کے افسانے نہ بنا ڈالے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
وہ مجھے کہنے لگا کہ گھبراؤ مت، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، مگر تم اس طرح سے میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانتے ہو اگر کوئی تمہیں یہاں پر دیکھ لے تو کتنی بدنامی ہوگی۔ اس دن تم ماموں کے گھر میں آ گئے تھے، شکر ہے نانی نے تمہیں نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا، کہنے لگا کہ یہاں پر مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بے فکر رہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں خوف سے پوری کی پوری پھیل گئیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ کہنے لگا مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو، میں ایک جن ہوں اور میں یہاں پر صرف تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس وقت صرف تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ اگر کوئی تمہارے کمرے میں ابھی آ جائے تو مجھے یہاں پر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات سن کر میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ایک جن تھا؟ یہ سوچ کر ہی میرا تو جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ بچپن سے جنات کے بارے میں سنی ہوئی خوفناک کہانیاں دوبارہ سے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ میرے چہرے پر پھیلا خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو، جبکہ میں تو کئی سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تو کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ میں تو تمہارے سامنے بھی کسی مقصد سے آیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی اور میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم مجبور نہ کرتی تو میں یوں کبھی بھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کیسے مجبور کیا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو کچھ تم آج کل کر رہی ہو، جانتی ہو وہ کس قدر غلط حرکت ہے۔ تم دو میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، ایک بیوی کو اس کے شوہر کی نظروں میں گرانے کی کوششوں میں ہو، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مریم۔ تمہاری سوتیلی ماں ایک بہت اچھی عورت ہے، نہ جانے تم نے اس سے کیوں ویر باندھ لیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے سنا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگی کہ سوتیلی ماں نے میرے باپ کو مجھ سے چھینے رکھا، کبھی اسے مجھ سے ملنے نہیں دیا، اور اب وہ اچھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری سوتیلی ماں نے تمہارے باپ کو کبھی بھی تم سے ملنے سے نہیں روکا، بلکہ تمہاری نانی تمہیں تمہارے باپ کے پاس واپس بھیجنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ کتنی بار تمہارے باپ نے تمہاری نانی سے یہاں پر لانے کی بات کی، تمہاری نانی ہمیشہ ٹال گئی۔ کہنے لگی کہ تم ان کے ساتھ بہت خوش ہو، تم ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں یہ بات سن کر چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ میں اس بارے میں بالکل انجان تھی۔ نانوں نے مجھے کبھی بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب جو کچھ بھی کیا ہے ان سے معافی مانگو، اور یہ تہیہ کر لو کہ آج کے بعد تم کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرو گی۔ اب مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ کون تھا، اسے یہ سب کیسے پتا؟ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو، تو وہ ہلکے سے مسکرایا، کہنے لگا میں ایک جن ہوں۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہ گئی اور وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ تب مجھے یقین آیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ تھا۔ اگلے دن جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے تو میں نے ابو سے کہا کہ پچھلے دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امی نہیں کر رہی، بلکہ وہ میں کر رہی ہوں۔ آج میں نے پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کو امی کہا تھا، اور اوپر سے میں نے جب اپنی غلطی تسلیم کی تو ابو کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے، اور میری سوتیلی ماں بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی میں نا آپ کو کہتی تھی میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس یہ مجھ سے بدگمان ہے، شاید آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میں اپنی سوتیلی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھیں اور میں ان سے نہ جانے کیوں بدگمان تھی۔ اب میں گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور دل سے میں نے پرانی کدورتیں نکال پھینکی۔ اب میں ابو سے فرمائشیں کرتی، ان سے لاڈ اٹھواتی تھی، اور اب سوتیلی ماں بھی بالکل نانی کی طرح میرے ساتھ پیش آنے لگی تھی۔ وہ اچھی بات پر مجھے شاباشی دیتی اور بری بات پر، غلط بات پر مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں۔ اب جب مجھے کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں نے ابو سے کہا کہ میں کچھ دن نانی کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ ابو کہنے لگے کہ جلدی واپس آ جانا، تمہارے بغیر اب یہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے۔ جب میں نانی کے گھر آئی تو نانی مجھے خوش باش دیکھ کر سرشار سی ہو گئی، اور مامی کا رویہ ویسا ہی تھا۔ انہوں نے ایک دن تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی، اور جب میں کچھ دن وہاں پر رکی رہی تو ان کے ماتھے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ وہ سمجھنے لگیں کہ شاید میں ہمیشہ سے وہاں پر رہنے کے لیے آ گئی ہوں۔
तभी वो दोबारा से अपनी पुरानी जोन में वापस आ गई। मैंने मामी का ये रवैया देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मामू भी मुझसे उखड़े उखड़े से रह रहे थे। गो कि मैंने अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, मगर मामू ने मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं किया। तब मैं नानी से मिलने के बाद अपने घर वापस आ गई। अब कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ पर नानी से मिलने के लिए जाती थी। अगर मैं ना जाती तो नानी मुझे खुद फ़ोन करके बुला लिया करती थी। इस वजह से मामी को बहुत चिढ़ होती थी, मगर मैं मामी की खुशी के लिए नानी को उदास नहीं कर सकती थी। अब फिर से मेरी वही पुरानी शरारतें लौट आई थीं, और अब अक्सर मेरी शरारतों में वो जिन भी शामिल हो जाता था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।